الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق اللہ العظیم۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اس آیت کریمہ کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں رونما ہونے والے کچھ واقعات اور خبریں ایسی ہیں جو بڑی اور اہم ہے، جس کو سن کر انسانوں کے دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس کو سن کر انسان کے بدن میں کپ کپی اور لرزیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جن اخبار و واقعات کو سن کر انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، انہی خبروں میں سے ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن سے وجود بخشا اور جنت میں داخل کر دیا، مگر ملعون شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 آدمیوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو ایک ایسے عالمی سیلاب کی زد میں ہلاک کر دیا جن میں آسمانوں نے بھی اپنا پانی کا دروازہ کھول دیا تھا، زمین نے بھی اپنا دروازہ کھول دیا تھا۔ اس دار فانی میں کوئی انسان باقی بچا ہوا نہ تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہو اور اس عالمی سیلاب کی زد سے محفوظ رہ گیا ہو۔ انہی خبروں میں سے خبر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ سے موت کی نیند سلا دیا۔ وہ ایک ایسی چیخ تھی جس کے کانوں میں پڑی، اس کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور پوری قوم کو قیامت تک کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو دلوں کو دہلا دیتے ہیں، لیکن میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک ایسی اہم خبر کو بیان کیا ہے کہ اگر اس خبر پر انسانوں کا اعتقاد اور یقین کامل ہو جائے تو انسان کی زندگی سنور جائے گی۔ وہ ایک ایسی خبر ہے کہ اگر اس پر یقین ہو جائے تو انسان نہ تو جھوٹ بول سکتا ہے، نہ چوری کر سکتا ہے، نہ زنا کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کا اس خبر پر یقین کامل نہیں تو وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم حجاج بن یوسف کی طرح بن جائے گا، جس نے سینکڑوں مسلمانوں کو قید کر کے قتل کر دیا تھا۔ میرے دوستو، آپ حضرات کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ وہ کون سی خبر ہے کہ جس پر انسان یقین کرے تو اپنی زندگی سنوار لے۔ تو دوستو، وہ خبر میدان محشر کی خبر ہے، وہ خبر قیامت کے دن کی خبر ہے جسے قرآن نے بڑی خبر کہا۔ وہ ایسی خبر ہے قرآن نے جسے غاشیہ کہا، وہ خبر ایسی ہے جسے قرآن نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس کی ہولناکی کی وجہ سے دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھلا دے گی اور حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اور اے مخاطب، تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا لیکن حقیقت میں وہ نشہ نہ ہوگا۔ جب میدان محشر قائم ہوگی تو تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے پاؤں اور ننگے بدن میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ خوف و دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ افراتفری کے ماحول میں کوئی کسی کا ہمدرد اور غمخوار نہ ہوگا۔ خود قرآن کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن
باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے جدا ہوگا، شوہر اپنی بیوی سے الگ رہے گا۔ ایک مرتبہ محبوبہ محبوب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن تمام لوگ میدان محشر میں نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو کیا اس وقت آپ اپنے لوگوں کو یاد کریں گے؟ اسی طرح کا ایک سوال حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ میدان محشر میں میری سفارش کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، میں تمہاری سفارش ضرور کروں گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پتہ بھی معلوم کر لیا کہ اللہ کے رسول اس عظیم الشان مجمع میں، اس اتنے بڑے مجمع میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تمام لوگوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہو وہاں دیکھ لینا، اگر وہاں نہ ملا تو پل صراط پر دیکھ لینا، اور اگر وہاں بھی نہ ملا تو حوض کوثر پر میں ضرور ملوں گا۔ میرے بھائیوں، میدان محشر کی حقیقت کا اندازہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اور صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں، لیکن ولایت کے مقام پر فائز ہونے سے پہلے، ولی بننے سے پہلے بہت بڑے شرابی تھے۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں شراب کا بہت بڑا شوقین تھا، ہر وقت شراب میں ڈوبا رہتا تھا۔ میری ایک باندی تھی جو بہت خوبصورت تھی، اس سے میری ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ مجھے اس لڑکی سے بہت محبت تھی۔ جب میں شراب پینے کے لیے شراب کا جام لیتا تو وہ لڑکی ہاتھ مار کر جام کو گرا دیتی، لیکن میں اس کی محبت کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتا۔ لیکن جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس بچی کے انتقال کی وجہ سے مجھے بہت بڑا صدمہ پہنچتا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں شراب کی مستی میں تھا، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، یہی وہ میدان محشر ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلالت کے ساتھ جلوہ افروز ہوں گے۔ یہی وہ میدان محشر ہے جس میں تمام انسانوں کے راز کھل جائیں گے۔ یہی وہ میدان محشر ہے جس میں انسانوں کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان کہے گا کہ میں نے یہ سب کام تمہاری وجہ سے کیا تھا اور آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ جس ذات نے تمام چیزوں کو قوت گویائی دی تھی، بولنے کی طاقت دی تھی، آج اسی ذات نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا کی ہے۔ دوستو، یہی وہ میدان محشر ہے جس میں زمین گواہی دے گی۔ خود قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ زمین کہے گی اے خدا، تیرے فلاں بندے نے تیری نافرمانی کی تھی، تیرے حکم کی عدولی کی تھی۔ یہی وہ میدان محشر ہے جس میں کرامن کاتبین اپنے تمام رجسٹروں اور دفتروں کو کھول کر رکھ دیں گے۔ جب انسان اپنے گناہوں کی رجسٹروں اور دفتروں کو دیکھے گا تمہارے حیرت کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس نے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو لکھ رکھا ہے۔ تو میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہو گیا ہے اور تمام لوگ اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں، اور میں بھی اپنی قبر سے نکل کر میدان محشر کی طرف جا رہا ہوں۔ میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا سانپ دوڑا چلا آ رہا ہے۔ میں اس کی ڈر کی وجہ سے گھبرا کر بھاگ رہا ہوں اور وہ پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ میں نے راستے میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا۔ میں نے کہا خدا کے واسطے میری مدد کیجیے اور مجھے اس عذاب سے بچا لیجیے۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں بہت کمزور ہوں، میں اس سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ پھر مجھے ایک پہاڑ دکھائی دیا، میں بھاگتا ہوا اس پہاڑ پر چڑھ گیا، مگر مجھے وہاں جہنم کی آگ دہکتی ہوئی نظر آئی۔ میں وہاں سے دوسری طرف دوڑا اور وہ سانپ بھی میرے پیچھے لوٹ آیا۔ میں پھر اسی بوڑھے شخص کے پاس پہنچا اور اس سے مدد کی درخواست کی، لیکن وہ پھر رونے لگا اور کہنے لگا میں بہت ضعیف ہوں اور یہ سانپ بہت قوی ہے، بہت طاقتور ہے،
میں اس سے تمہیں چھٹکارا نہیں دلا سکتا، لیکن تم سامنے ایک پہاڑی پر چلے جاؤ، وہاں مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، شاید تمہاری بھی کوئی امانت ہو اور تمہیں اس عذاب سے بچا لے۔ لہذا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھاگتا ہوا اس پہاڑ پر پہنچ گیا اور وہ اژدہا بھی میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس میں بہت سی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہے اور ہر ایک پر ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب میں اس پر چڑھنے لگتا ہوں تو فرشتوں نے آواز دی کہ دروازے اور کھڑکیاں کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر آ جاؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس کو اس وقت اس مصیبت سے نجات دے دے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آواز کے ساتھ تمام کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے گئے، پردے اٹھا دیے گئے اور اس میں سے بہت سے چاند جیسے خوبصورت بچے نکلے، لیکن میں پریشان تھا کیونکہ وہ سانپ میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل جاؤ، سانپ ان کے قریب آ چکا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آواز پر تمام بچے نکلنے لگے۔ اچانک میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑی جس کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب اس بچی نے مجھے دیکھا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابو ہے، اور یہ کہتے ہی تیری کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے میں بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دانے ہاتھ کو سانپ کی طرف بڑھایا، وہ فوراً پیچھے کی طرف مڑ گیا۔ پھر اس بچی نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دانے ہاتھ کو میری داڑھی میں پھیرنے لگی اور کہنے لگی، میرے ابا جان، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی بچی کی زبان سے یہ بات سنی تو میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، اے بیٹی کیا تم قرآن کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں میں قرآن کریم کو جانتی ہوں۔ تو میں نے پوچھا، اے بیٹی یہ سانپ کیا مصیبت تھی جو میرے پیچھے پڑی تھی؟ بچی نے جواب دیا، ابو جان یہ آپ کے برے اعمال تھے جن کو آپ نے اتنا طاقتور کر دیا کہ وہ آپ کو جہنم کی طرف کھینچ کر لانے کی فکر میں تھے۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ تو بچی نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ آپ کے اچھے اعمال تھے، آپ نے ان کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ آپ کو اس اژدہے سے بچا نہ سکے، اس سانپ سے بچا نہ سکے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے معلوم کیا، اے بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم جتنے بچے اور بچیاں یہاں موجود ہیں وہ آپ لوگوں کے انتظار میں ہیں، ہم سب یہاں قیامت تک رہیں گے، جب آپ سب آ جائیں گے تو ہم لوگ آپ کی سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اتنا سننا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، لیکن اس سانپ کی دہشت اب بھی مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے اعمال کو چھوڑ دیا۔ بات بہت دور چلی گئی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ میدان محشر میں تمام لوگوں کے اچھے برے اعمال ان کے سامنے ہوں گے۔ اس دل کی ہولناکی اور دہشت کی وجہ سے لوگ حیران و پریشان ہوں گے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی کہ کس طرح ہم اس دن کی ہولناکی اور دہشت سے بچ جائے۔ اس لیے اے مسلمانوں، ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ اس دن ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اصل ذلت وہی ہے جو روز قیامت ہوگی، اصل ذلت وہی ہے جو روز قیامت ہوگی، اصل عزت وہی ہے جو اس دن حاصل ہوگی، حقیقی تکلیف وہی ہے جو وہاں کی تکلیف ہوگی۔ اس دن کی تو یہ چیزیں، اس دن کی تو یہ چیزیں عارضی ہے، یہاں کی نعمتیں عارضی ہے، ذلت عارضی ہے، مگر اس کے باوجود کتنے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ عارضی چیزیں انسان کو ابدی اور لازوال نعمتوں سے غافل کر دیتی ہے، اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ ابھی تو قیامت بہت دور ہے، جب آئے گی دیکھا جائے گا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو معاملات قیامت میں ہونا چاہیے وہ جزئی طور پر عالم برزخ میں شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی اس عارضی زندگی کے نشے میں اتنے مدہوش نہ ہو کہ قیامت اور میدان محشر کو بھول جائے،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ تمام مسلمانوں کو اس ابدی زندگی میں کامیابی دلانے والی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.